باپ اور بیٹے روح القدس کے نام پر آمین۔ قدوس قدوس زندہ جلالی خداوند خدا جو تھا جو آنے والا ہے، زمین تیرے جلال سے ممور ہے۔ اے خداوند، اور کسی کے وسیلہ سے نجات نہیں، سمان کے تلے کسی کو ایسا نام ہی نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائے۔ اے خداوند یسوع ناصری، اس دعا کرتا ہوں خداوند جتنے ہمارے مسیح لوگ ہیں خداوند، جتنی دنیا ہے خداوند، اس کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند خدا، جو یہ آفت آئی ہے، بیماری آئی ہے، اس سے خداوند مسیح نجات دے، ان کو اس بیماری سے خداوند رہائی دے۔ آئی خداوند مسیح، ان کے اگر گناہ سرزد ہو گئے ہیں خداوند مسیح، ان کے گناہوں کو مٹا دے، اور خداوند ان کو صحت تندرستی دے، جن کو یہ بیماری میں مبتلا ہے۔ اے خداوند یسوع ناصری، یہ کلام جو سا تیرا ابھی کھولا ہے خداوند مسیح، تو نے کہا ہے میں ایسی حکمت اور ایسا کلام دوں گا کہ مخالف کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ خداوند ایسی حکمت اور خداوند مسیح دے کہ میں اس کلام کو سنا سکوں، دنیا میں لے جا سکوں۔ ایسی حکمت اور ایسا کلام دے، مانگتا ہوں تیرے پیارے نا زندہ جلالی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ باپ اور بیٹے روح۔ عزیزو بات یہ ہے کہ کلام یہ خداوند نے متی کی انجیل ہے، تو 16واں باب ہے، تو 19 آیت سے 31 آیت تک، کہ خداوند نے ہمیں لازر کی کہانی سنائی ہے، لازر کی کہانی اور اس امیر دولت مند کی کہانی سنائی ہے، جس میں اس نے ہمیں بتایا ہے کہ عالم رواں بھی دنیا میں زمین پر ہے، جس میں ہم لوگ مر جاتے ہیں تو وہاں پر جاتے ہیں۔ عالم رواں میں ہم جب مر جاتے ہیں تو ہم خاک ہیں، خاک میں مل جاتے ہیں، جو سی ہماری جسم ہے وہ خاک میں مل جاتے ہیں، اور جو روحیں ہیں وہ عالم رواں میں چلی جاتی ہیں۔ یہاں پر خداوند مسیح ہمیں تفصیل سے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ ہم نے مرنا ہے تو پھر دفنایا جانا ہے، تو پھر خاک میں جسم تو چلا جانا ہے، لیکن روح جو سی عالم رواں میں جانی ہے، تو اس لیے خداوند نے یہ ہمیں جو سا لازر کی اور اپنا میر دولت مند کی کہانی سنائی ہے، تو ہمارا خداوند مسیح بھی مر کر عالم رواں میں گیا تھا، عالم رواں میں گیا تھا، اور عالم رواں میں جو سے ہمارے آدم سے لے کے اور خداوند یسوع تک مردے سے، ان کو بھی جو سی تھی کہ نجات دہندے کی ضرورت تھی، کہ ہمیں بھی نجات دے گا، جو سا نجات دہندہ خداوند مسیح آئے گا، ہمیں چھڑائے گا، تو اس لیے خداوند مسیح کو عالم رواں میں جانا پڑا۔ خداوند مسیح نے جو سے ہمارے لے کے گیا، کہ ہمارے گناہوں کی خاطر وہ مویا، تو وہ ہمارے ہی جو سے زندہ ان کے لیے نہیں مرا، آدم سے لے کے سب کے گناہ وہ صلیب پر اٹھائے ہوئے یروشلم سے، تو عالم کہ وہاں لے گیا، کھوپڑی والی جگہ پر، جہاں صلیب خداوند کو دی گئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آدم سے لے کے سب کے گناہ اس نے اٹھا لیے، سب کے گناہ ختم کیے، آدم کے بھی گناہ ختم کیے، اور جو سے پہلے گناہ گار تھے ان کے بھی گناہوں کی خاطر وہ موا، تو اسی لیے ہم جاتے ہیں، کہ خداوند مسیح ہمیں 16 باب لوکا کی انجیل اور 19 آیت میں سے لے کر تو 31 آیت تک ہے، تو ہم یہ پڑھتے ہیں والا، لکھا ہے
खदान मसीह अपने मुंह से ये कलाम बता रहा है, ये बता रहा है, कोई यानी हकीकत बता रहा है ये खुदावंद मसीह है नहीं, क्योंकि कोई बात हमसे छुपाता नहीं, उसने सारा कुछ कलाम हमें समझाया है। तो वो हमें बता रहा है कि आदमी मरता है तो कहाँ जाता है। एक दौलतमंद आदमी था, है जी, 19 आयत है, शुरू करने लगा हूँ, 16 बाब है। हाँ जी, एक दौलतमंद आदमी था जो अरगौनी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज ऐश व इशरत करता था, और लादर नाम नसूरों से भरा हुआ एक बकारी उसके दरवाजे पर पड़ा हुआ था, और उससे आरज़ू थी कि मैं इन टुकड़ों से पेट भरूं जो इस दौलतमंद की मेज से गिरते हैं, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नसूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो बकारी मर गया, और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, और वो दौलतमंद भी मरा और दफनाया गया। और जब उसने आलमी अजवल के अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंख उठाई तो दूर से इब्राहिम को देखा और लाजर को उसकी गोद में, और उसने पुकार कर कहा कि ऐ बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर और लाजर को भेज ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी से भिगोकर मेरी जुबान ठंडी करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। पर इब्राहिम ने कहा, बेटा, याद करके तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें हासिल कर चुका, और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, पर अब वो तसल्ली पाता है, पर तू तड़पता है। और इन सब बातों के अलावा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा हाइल है। हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा हाइल है, यानी ये जमीन का ही वाक़या बता रहा है खुदावंद, है जी। ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारे पास जाना चाहे ना जा सके, और जो ना वहाँ से यहाँ आ सके। तब उसने कहा, बस ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, और इन्हें आगाह करे, ऐसा ना हो कि वो भी इस जाए अजाब में आ पड़े। मगर इब्राहिम ने कहा, उनके पास तरायत मूसा और सैफ़े अंबिया तो हैं, वो उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है बाप इब्राहिम, लेकिन अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। मगर उसने उससे कहा कि जब वो तरायत मूसा और सैफ़े अंबिया की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे, हैं। ये है खुदावंद ने यानी ये सारी यानी कहानी सुनाई है। ये कहानी जो सी है हकीकत में है, ये झूठ नहीं है। खुदावंद ने हमें आलमे रवा बताया है कि हम जब मरते हैं तो आलमे रवा में जाते हैं, यानी आलमे रवा जमीन के नीचे है जी। एक तरफ यानी नेकोकार हैं, एक तरफ बदकार हैं। बीच में इब्राहिम बता रहा है कि हमारे तुम्हारे दरमियान एक बहुत बड़ा गड़ा है, ना हम उधर आ सकते हैं ना तुम इधर आ सकते हो, है जी। इसलिए ये वो कह रहा कि यहाँ उसको भेज के मेरी ज़बान तर करे, मैं आग में तड़पता हूँ। वहाँ पर इसका मतलब आग भी है।
تو وہ پھر کہتا ہے کہ میں عذاب میں ہوں. ہاں جی، یعنی امیر جو اسے آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں عذاب میں بھی مبتلا ہوں، تو عذاب بھی ہے وہاں. ہاں جی، تو یہ دوزخ نہیں ہے. ہم کہیں نا یہ دوزخ ہے، دوزخ نہیں ہے جہاں امیر گیا. ہیں تو جہاں لازر گیا وہ جنت بھی نہیں ہے، لیکن وہ اچھی جگہ ہے جہاں نیکوکار ہوتے ہیں. نیکوکار وہاں جاتے ہیں. ہیں جی، ابراہیم بھی وہاں پر، یعنی ابراہیم کی گود میں ہم جب مرتے ہیں تو اس لیے جنازے کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ابراہیم کی گود میں خدا تیرے کو جگہ دے. یعنی ابراہیم کے گود یعنی کہ وہ جگہ ہے جہاں پر یعنی نیکوکار جاتے ہیں. اسی لیے خداوند نے یہ ہم پر ظاہر کیا ہے، مکاشفہ کیا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہم مرتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں پطرس پہلا پطرس ہے 3:18 ہے. اسی لیے میں 18 ہے تھا. اسی لیے مسیح بھی ایک بار گناہوں کے واسطے مر گیا، یعنی راست باز نہ راستوں کے لیے، تاکہ تمہیں خدا کے پاس پہنچائے. وہ جسم میں تو مارا گیا، جسم میں تو خدا مسیح مارا گیا، لیکن روح میں زندہ کیا گیا. اصل میں خدا مسیح مرا تھا، یعنی جسم میں مرا تھا، جسم اس کا مرا تھا، لیکن روح میں وہ زندہ تھا. خدا مسیح مرا ہے جی، یہاں پر کہتا ہے، پھر وہ پیچھے چلتے ہیں. اسی لیے مسیح بھی ہے جی، مسیح بھی ایک بار گناہوں کے واسطے مر گیا، یعنی راست باز، خدا راست باز تھا. وہ ہمارے گناہوں کے مرا، یعنی اپنے اس کا گناہ ہی کوئی نہیں تو وہ تو خداوند مسیح خود خدا تھا. اس کی پیدائش ہی جسمانی نہیں ہے. تو اس لیے وہ کہتا ہے، اس لیے مسیح بھی ایک بار گناہوں کے واسطے مر گیا، یعنی راست باز نہ راستوں کے لیے، تاکہ تمہیں خدا کے پاس پہنچائے. وہ ہمارے گناہ لے کے، دنیا کے گناہ لے کے، باب آدم سے لے کے، وہ بیچارہ ہماری قربانی کے لیے موا ہے جی. اصول تو گناہ راست باز تھا نا. یہاں پر پتا ہے، یعنی راست باز نہ راستوں کے لیے مرا، تاکہ تمہیں خدا کے پاس پہنچائے. وہ جسم میں تو مارا گیا، لیکن روح میں زندہ کیا. لیکن روح میں، جسم کے حساب سے وہ مارا گیا، روح میں زندہ تھا. کیونکہ جب صلیب پر وہ موا ہے، خدا مسیح یہ بھی بتاتا چلوں، جب مرا ہے تو ساتھ وہ ڈاکو ہے. تو ڈاکو کہتا ہے، خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا. تو خدا مسیح نے کہا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، آج ہی تو میرے ساتھ. اس کا مطلب ہے خداوند مسیح یعنی روح میں زندہ تھا ہے جی. تو وہ اس کو یعنی جنت میں ہے، فردوس میں اس ڈاکو کو ملے گا. اسی دن ہی گئے ہیں جی. لیکن خداوند روح ہے نا ہیں جی، وہ یعنی جس جگہ مرضی جا سکتا ہے جی. تو اس لیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں روح میں زندہ کیا گیا ہے جی. جسم میں تو وہ مارا گیا، لیکن روح میں زندہ کیا گیا. اب چلے جاتے ہیں، اب عالم رواں میں خداوند جا رہا ہے، جس میں اس نے ان روحوں کے پاس جا کر وعظ کیا ہے جی. یعنی جس میں اس نے ان روحوں کے پاس جا کر وعظ کیا. پہلا پطرس ہے 3 باب ہے ہاں جی. تو 19 آیت میں ہم چلے جاتے ہیں، جس میں اس نے ان روحوں کے پاس جا کر وعظ کیا جو قید تھی، یعنی ہاں جی گناہ سے قید تھی، اور جو اگلے زمانے میں ضدی تھی، جس وقت
خدان نوح کے وقت کا آگے آ جاتا ہے۔ تو یعنی یہ ان قیدیوں کے پاس خداوند گیا جو ضدی تھی، ہیں جی، تو ان کے پاس جا کر خداوند نے وعظ کیا، ہیں جی۔ یہاں پر ہم چلے جاتے ہیں، خدا نے وعظ وہاں پر کیا اور مردوں کو بھی انجیل سنائی گئی تھی۔ پھر ہم چلے جاتے ہیں پطرس، پہلا پطرس یہ 4 آیت ہے، 4 باب ہے، 4 آیت ہے جی۔ کیونکہ مردوں کو بھی انجیل اسی لیے سنائی گئی تھی کہ وہ آدمیوں کے مابق جسم میں انصاف پا کر خدا کے مابق روح میں جئیں، ہاں جی، روح میں جئیں۔ یعنی یہاں پر بتایا کہ بھائی یعنی ان مردوں کو بھی انجیل سنائی گئی تھی، ہاں جی، کیونکہ مردوں کو بھی انجیل اسی لیے سنائی گئی تھی کہ وہ آدمیوں کے مافق جسم میں انصاف پا کر خدا کے مافق روح میں جئیں، ہیں جی۔ وہ بھی روح میں جینا چاہتے تھے، نہیں خداوند میں جینا چاہتے تھے، اس لیے انہیں انجیل سنائی۔ اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ وہ بلندی پر چڑھ کر، ہیں جی، افسیوں میں چلے جاتے ہیں آگے، افسیوں ہے یا افسیوں یعنی کہ بھائی 4 باب ہے، ہیں جی، تو 8 آیت سے 9 تک ہے، ہیں جی۔ اسی بات سے کہا جاتا ہے کہ وہ بلندی پر چڑھ کر یعنی صلیب پر چڑھ کر اسیروں کو ساتھ لے گیا، یعنی قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو ہدیے دی، یعنی آدمیوں کو انعام دیے، ہے جی۔ بس اس کے چڑھنے سے اس کے سوا اور کیا مراد ہے کہ وہ زمین کے افضل مقاموں میں اترا بھی تھا، وہ زمین کے افضل مقاموں میں بھی اترا بھی تھا۔ جو اترا یہ وہی ہے جو تمام افلاک سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزیں کو ممور کر دے، ہاں جی، سب چیزوں کو ممور کر دے۔ وہ زمین کے نیچے اترا تھا، یعنی عالم رواں میں گیا، ہے جی۔ تو عالم رواں میں یعنی وہ ان مردوں کو یعنی خبر سنائی اور ان کو لے گیا، ساتھ لے گیا، پھر انہیں نام دیے، ہیں جی، یعنی کہ بھائی جو آدم سے لے کے مرے تھے ان سب کو وہ ساتھ لے گیا، انہیں نام دیے اور ہدیے دیے، ہیں جی۔ تو اسی طرح یعنی خداوند مسیح کو بھی یعنی خداوند مسیح نے سب کے لیے جان دی، سب کے گناہ اٹھا کے لے کے گیا تھا، آدم سے لے کے سب کے گناہ تو ان کے معاف ہو گئے تھے جب صلیب پر خداوند یعنی یروشلم سے کوئی کلوری پر صلیب اٹھائی تھی، وہ ہمارے گناہ سب کے لے کے جا رہا تھا، ہیں جتنے یعنی آدم سے لے کے سب کے گناہ لے کے گیا تھا، تو اس لیے ان کے بھی گناہ معاف ہوئے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی خداوند مسیح کہتا ہے کہ بھائی یہاں پر ہم چلے جاتے ہیں، یوحنا کی انجیل 5 باب اور 25 آیت سے 39 آیت تک ہے۔ تو خداوند کیا کہتا ہے؟ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، سچ سچ یعنی پکی بات ہے، سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جئیں گے، جو سنیں گے وہ جئیں گے، کیونکہ جس طرح وہ سنیں گے تو جئیں گے۔ یعنی خداوند مسیح نے یہاں کہتا ہے کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے کہ آتا ہے بلکہ اب ہی ہے، ہاں جی، یعنی مردے خدا کے بیٹے کی بات سنیں گے جئیں گے۔ خداوند مسیح نے یعنی اب کی بات کہی، اس نے پہلا معجزہ یعنی لازر کو زندہ کیا، 4 دن کا مرا تھا، ہاں جی، مردے کو آواز دی تو اٹھ پڑا، ہاں جی، وہ بیوہ کے بیٹے کو آواز دی وہ بھی اٹھ پڑا، ہاں جی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں وہ یعنی بچی کو زندہ کیا ہے، ہاں جی، تو وہ بھی یعنی کہ بھائی اٹھ پڑی، آواز دی۔ اسی طرح یعنی خداوند نے صلیب پر یعنی آواز نکالی اور مردے قبروں سے اٹھ کر بھاگ گئے، قبروں سے نکل گیا، ہیکل کا پردہ پھٹ گیا، مردے قبروں سے نکل گئے۔
اسی طرح خداوند عالم رواں میں گیا، اس نے آواز دی تو وہ سارے مردے اٹھ کھڑے ہیں جی۔ تو خداوند کے ساتھ وہ خداوند ان کو ساتھ لے گیا ہے، خداوند ان کو ساتھ لے گیا اور ان کو یعنی نام دیے، ہدیے دیے، جیسے افسیوں کہتا ہے۔ پھر ہم واپس چل جائے، اسی بات سے افسیوں یعنی 4 باب ہے، 8 باب سے 9 ہے، اسی بات سے کہا جاتا ہے کہ وہ بلندی پر چڑھا، وہ بلندی پر چڑھ کر اسیروں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے ہیں جی، اور آدمیوں کو ہدیے دیے، نام دیے، بس اس کے چڑھنے سے اس کے سوا اور کیا بات۔ یعنی یہاں پر خداوند قیدیوں کو ساتھ لے گیا، انہیں نام دیے ہیں جی۔ تو یہ وہی قیدی تھے جو سے آدم سے لے کے مرے تھے۔ آگے سے خداوند نے قانون باندھ دیا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے ہیں جی۔ یعنی آگے سے قانون باندھ دیا ہیں، تو کہا کہ بھائی خدا جو بیٹے پر ایمان لائے گا وہی زندگی پائے گا۔ یعنی کہ باب پھر 28 باب میں متی میں چلے جاتے ہیں تو خدا جاتے وقت کیا گیا کہ جاؤ قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ بیٹے کا روح القدس کا نام کا بپتسمہ دو، تو یعنی کہ ان کو باپ بیٹے روح القدس کا بپتسمہ دو۔ تو جنہوں نے ابھی یعنی خداوند کو قبول کیا ہے، اس کے بعد مسیح کے جانے کے بعد جنہوں نے قبول کیا وہی پھر یعنی بیٹے پر جو مان لائیں گے وہی خداوند کے یعنی اس بادشاہی میں شریک ہوں گے ہیں جی۔ تو جون سے بعد میں مریں گے ہیں جی، وہ بھی جی اٹھیں گے۔ ابھی یعنی خداوند نے تخت عدالت لانا ہے ہیں جی، خداوند نے جب اپنا یعنی کہ بھائی آنا ہے تو تخت عدالت لگانا ہے، تو یعنی جیسے یہ مکاشوہ کہتا ہے ہیں جی، مکاشوہ کہتا ہے پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور سمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس کے تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور سمندر نے بھی اپنے اندر کے مردے دے دیے اور موت اور عالم رواں نے بھی اپنے اندر کے مردے کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کا اعمال کے موافق انصاف کیا گیا ہیں جی۔ پھر موت اور عالم رواں آگ کی جھیل میں ڈالے گئے ہیں، آگ کی جھیل میں ڈالے گئے ہیں جی۔ یعنی یہ دوسری موت ہے، یہ دوسری موت ہے۔ پھر کہتے ہیں پھر عالم رواں آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، دوسری موت ہے۔ پہلی موت تو ہم یہاں پر مریں گے نا ہاں جی، تو پھر ہم یہ موت دروازہ، پھر ہم خداوند کے تخت عدالت جب آنا ہے، خداوند نے تخت عدالت لگانا ہے، تو جون سے مسیح کے بعد ابھی جون سے مریں گے وہ تخت عدالت پر کھڑے ہوں گے، باب آدم سے لے کے جون سے وہ چلے گئے، کیونکہ ان کے لیے بھی گناہ خداوند نے صلیب اٹھائی تھی، ان کے لیے بھی گناہ جون سے ہیں قربانی دی تھی، ان کے بھی گناہ معاف ہوئے تھے، ان کو بھی ضرورت تھی کہ نجات دہندہ آئے تو ہمیں یعنی کہ اس موت سے چھڑائے۔ تو یہ ہے کہ بھئی عالم رواں میں خداوند مسیح اترا اور یعنی کہ بھئی ان کو ساتھ لے گیا ہیں جی۔ اسی طرح یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں آگے عالم رواں ہے جگہ، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں
یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مکاشوا میں دیکھتے ہیں پہلا باب ہے اور 17۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، تب اس نے اپنا دہنا ہاتھ مجھ پر رکھا اور کہا کہ نہ ڈر، میں اول اور آخر ہوں، میں وہ ہوں جو زندہ ہے۔ میں مر گیا تھا اور دیکھو ابداباد تک زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ازول کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ موت اور عالم ازول کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اب مسیح کے پاس ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اول نہ کے اوپر اس نے دہنا ہاتھ رکھا تو ڈر گیا، تو خداوند نے کہا نہ ڈر، میں الفا اور میگا ہوں، میں اول اور آخر ہوں، میں مر گیا تھا، دیکھو ابداباد زندہ رہوں گا۔ میں مر گیا تھا یعنی ابداباد زندہ رہوں گا، یعنی پھر نہیں مرنے کا، ہے جی، پھر نہیں مرنے کا، جو سا میں مر گیا تھا وہی ہوں، آگے نہیں مرنا ہے۔ کہتا ہے کہ پھر بابا چل گئے، مجھ پر دہنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ نہ ڈر، میں اول اور آخر ہوں۔ میں اول بھی ہوں، آخر بھی ہوں۔ یا اول کون سا؟ خداوند ہی ہے جس نے کل کائنات بنائی، آخر بھی وہی ہے، وہی خداوند ہے جی۔ کہتا میں اول اور آخر ہوں، میں وہ ہوں جو زندہ ہے، میں وہ ہوں جو زندہ، میں مر گیا تھا اور دیکھو ابداباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ازول کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ یہاں پر دیکھو عالم رواں جون سا اس کی کنجیاں خداوند کے پاس ہیں۔ یہ جھوٹی بات نہیں خداوند نے بتائی، یہ سچی بتائی، جون سا لازر اور یعنی کہ امیر کی کہانی سنائی ہے جی۔ تو اسی طرح یعنی خداوند پھر یعنی جب آئے گا تخت عدالت لائے گا، پھر وہ عالم رواں ہیں، موت اور عالم رواں کو اس آگ کی جھیل میں ختم کر دے گا۔ پھر نیا سمان نئی زمین آئے گی جس میں خداوند اور اس کے لوگ ہوں گے، ہیں جی۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں جو سے وہ مردے خداوند لے گیا، وہ کہاں گئے، کہاں ہیں جی۔ ہم پھر لے چلتے ہیں آپ کو مکاشوا میں 7 باب میں اور 9 آیت میں، وہ کہاں یعنی خداوند کے پاس ہیں جی۔ ان باتوں کے بعد میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر قوم، یہاں پر دیکھیں ہر قوم اور قبیلے اور امت اور زبان میں سے ایک ایسا بڑا ہجوم جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے ہوئے، کیا لباس پہنے؟ سفید جامے پہنے اور اپنے ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں لیے ہوئے تخت اور برا کے حضور میں کھڑے ہیں، اور بلند آواز سے للکار کر کہتا ہے کہ نجات ہمارے خداوند کی ہے، نجات ہمارے خداوند کی ہے، جو تخت نشین ہے جی۔ وہ جو سے ہر قبیلے کے بتا رہا ہے کہ قوم کے ہر قبیلے اور امت اور زبان میں سے، یعنی یہ کون سے لوگ تھے؟ وہی تھے جو ان سے یعنی باب آدم سے لے کے جو مرے تھے مسیح تک، وہ لوگ وہاں پر پہنچ گئے ہیں جی، اور کھجوروں کی ڈالیاں لیے ہوئے خداوند کا جسے شکر کرتے ہیں، اور خداوند کا کیا کہتے ہیں؟ نجات اور ہمارے خداوند کی ہے، جو تخت نشین ہے اور بڑے کی ہے، اور سب فرشتے اس کی ہیں جی۔ تو یہ بات ہے خداوند کے پاس وہ لوگ بھی چلے گئے ہیں تو نجات پائی ہے۔ یہ سارا یعنی خداوند نے جو سی سٹوری لازر کی بتائی ہے وہ حقیقت میں ہے، ہیں جی۔ تو یہ ہے کہ بھائی خداوند میں خود بھی کہتا ہے مکاشوا میں پہلی آیت 17 پہلا باب 17 آیت میں کہ عالم رواں کی کنجیاں میرے پاس ہیں، میں مر گیا تھا، دیکھو ابداباد زندہ رہوں گا۔ خداوند مسیح بھی عالم رواں میں گیا ہیں جی، کنجیاں اس کے پاس ہیں جی۔ تو اس لیے بھائیو ہم بھی جو سے عالم رواں میں جائیں گے،
تو دروازہ جہاں سے پہلی موت ہے، یہ موت جہاں سے ہم مریں گے، یہ دروازہ ہے خداوند کے پاس جانے کا، ہیں جی۔ تو یعنی کہ پھر خداوند جب آئے گا تو ہم جو ان سے ہیں کہ بھائی قبریں بھی یہ مردے دے دے، اپنا عالم موت بھی اپنے مردے دے دے گی، عالم رواں بھی دے دے گا، سمندر بھی دے دے، زمین بھی مردے دے دے، پھر سب کٹھے ہو کے عدالت خدا مسیح کرے گا۔ اور جہاں سے تو راست باز ہوں، خدا کے لوگ ہوں گے، وہ تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، اور جو وہ جہاں سے ہیں گناہ گار، وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسا، اس آگ کی جھیل میں، جہاں موت اور عالم رواں کی وہ سمندر میں گرائے جائیں گے، ہیں موت اور عالم ازول سمندر کی آگ میں، جھیل میں جائیں، پھر نہ موت ہوگی، نہ رونا، نہ دانتوں کا پیسنا۔ ہم وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا جہاں یہ دوزخ ہوگا، اور ہم جوں سے پاک لوگ ہیں، وہاں نہ موت ہوگی، نہ کوئی کچھ چیز ہوگی، نواں آسمان نئی زمین آ گئی، یہ بلیٹی جائے کاغذ کی طرح، اور پھر یعنی نواں یروشلم آئے گا، وہاں پر خداوند اور خداوند کے لوگ ہوں گے۔ یہ آخر ہوگا، یہ ہے عالم رواں کی کہانی۔ باپ اور بیٹے روح القدس کے نام پر آمین۔ ہم خداوند سے کے آگے التجا کرتے ہیں، اے خداوند یسوع ناصری جیسا یہ کلام پڑھا ہے، خداوند مسیح دنیا میں پھیلے اور خداوند مسیح 100 گنا پھل لائے۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے نام زندہ جلالی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ باپ اور بیٹے